السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سنیں گے بجنگ آمد کا پارٹ 9۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ گھر آ کر حریم بند کمرے میں دیر تک بیٹھی رہی اور سوچتی رہی۔ اس کے کانوں میں ابھی تک عمر کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے نہ جانے کس طرح بند آنکھوں کے ساتھ کہہ ڈالے تھے۔ حریم، مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا، آپ کے بغیر مجھ سے جیا نہیں جائے گا۔ وہ سسک اٹھی۔ وہ ایک اجڑی پجڑی ہستی تھی، اس کے پاس کسی کو دینے کے لیے تھا ہی کیا۔ وہ دل و جان سے عمر کی عزت کرتی تھی، اس کے دل میں اس کا ایک اہم مقام بن گیا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ خود کس مقام پر کھڑی ہے۔ وہ بے ساختہ سوچنے لگی، اگر عمر کی اس خاموش محبت کو ماضی کے شب و روز میں گویائی مل گئی ہوتی تو زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو شاید وہ شخص بھی اس کی زندگی میں نہ آتا جس کا نام آصف تھا، جس سے اس کی منگنی ہوئی تھی اور جو اس کو سمجھے بغیر اس کے حالات دیکھ کر یوں بھاگا تھا کہ مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ پچھلے ہی دنوں حریم اور عروبہ کو خبر ملی تھی کہ اس کا نکاح ہو گیا ہے اور رخصتی 2 ماہ بعد متوقع ہے۔ اس نے اپنا چہرہ تکیے میں گھسیڑا اور دل ہی دل میں کربناک انداز میں کہا، عمر، مجھے معاف کر دینا، میرے اور آپ کے راستے نہیں مل سکتے۔ میں نے آپ کی امی کی آنکھوں میں وہ گریز دیکھ لیا ہے جس کے لیے وہ بالکل حق بجانب ہیں۔ وہ لاکھوں میں ایک ہیں، لیکن ان کی جگہ کوئی بھی ماں ہوتی تو وہ اپنے بیٹے کے لیے میرے جیسی شریک حیات لانے کا نہ سوچتی۔ وہ دیر تک روتی رہی اور اپنی بربادی پر خون کے آنسو بہاتی رہی۔ کبھی کبھی تو اسے یوں لگتا تھا کہ شاید اس نے اور اس کی ماما نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کا جو فیصلہ کیا وہ دانشمندانہ نہیں تھا۔ انہوں نے ہر طرح کی بدنامی مول لے لی تھی، صعوبتیں برداشت کی تھی، لیکن ابھی تک وہیں کھڑے تھے جہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا۔ بلکہ اب تو یوں لگتا تھا کہ اس حوالے سے ان کی معکوس پیش رفت ہوئی ہے۔ جس کو چھپنا چاہیے تھا وہ دندنا رہے تھے اور جو مدعی تھے وہ چھپتے پھر رہے تھے۔ بہرحال جو ہمیشہ سے بڑا سوشل تھا اب الگ تھلگ رہنے لگا تھا۔ ماہین مستقل طور پر کوئٹہ شفٹ ہو چکی تھی اور وہاں بھی ڈری سہمی سی رہتی تھی۔ حریم خود بھی بے شمار نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو چکی تھی۔ حالو یاور حیات کی ہمت بھی ٹوٹی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ان کے اپنے بھی کچھ ذاتی مسائل تھے اور اب حریم کو یوں لگ رہا تھا کہ ان کو اپنے اہم ترین سہارے کو بھی خود سے دور کرنا پڑے گا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اور یقیناً اس کی ماما بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کی وجہ سے عمر خدا نہ خواستہ کسی بڑی مصیبت کا شکار ہو۔ وہیں بستر پر لیٹے لیٹے اور تکیے میں منہ گھسیڑ کر آنسو بہاتے بہاتے حریم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دل پر پتھر رکھ کر عمر سے بتدریج اپنا فاصلہ بڑھا لے گی۔ یہی سب کے حق میں بہتر تھا۔ یہ عجیب سے شب و روز تھے۔ مایوسی کے ساتھ ساتھ اب ان میں ایک طرح کا خوف بھی شامل ہو گیا تھا۔ حریم جانتی تھی اور باقی اہل خانہ بھی جانتے تھے کہ عادی ان کے آس پاس ہی کہیں موجود ہے، لیکن اس روز کی لڑائی کے بعد وہ پھر سامنے نہیں آیا تھا، نہ ہی ابھی تک اس نے کسی اور طریقے سے رابطہ کیا تھا۔ بہرحال ایک دھڑکا سا ہر وقت حریم کے دل میں موجود رہتا تھا۔ میڈیا اب بھی حریم اور اس کے اہل خانہ کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ایک روز ڈور بیل ہوئی، ماما سو رہی تھیں۔ حریم نے دروازے پر جا کر پوچھا، کون؟ باہر ایک چینل کی لیڈی رپورٹر اپنے کیمرہ مین کے ساتھ موجود تھی۔ مس حریم، آپ کو زحمت دے رہے ہیں، آپ کی والدہ سے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، ہمیں تھوڑی سی ڈسکشن کرنی ہے۔ حریم دروازہ کھولے بغیر روکھے لہجے میں بولی، والدہ کے سر میں درد ہے، وہ گولی کھا کر سو رہی ہیں۔ اور آصفہ صاحبہ، پلیز آپ فی الحال ہمیں اس معاملے میں ڈسٹرب نہ کریں۔ ہم نے جو کچھ بتانا تھا وہ آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں، اب بتانے کو کچھ نہیں ہے۔ لیڈی رپورٹر ملامت سے بولی، دیکھیں آپ کا معاملہ کورٹ میں ہے اور وہ ایک دم چڑ سی گئی۔ رپورٹر کی بات کاٹ کر بولی، ہمیں معلوم ہے ہمارا معاملہ کورٹ میں ہے اور کورٹ میں ہی رہے گا، آپ کو بھی بس اپنا کاروبار چمکانا ہوتا ہے۔ آپ بس تازہ خبروں کی بو سونگھتے ہیں اور پرانی خبروں کو مردار سمجھتے ہیں۔ پلیز ابھی ہم اس بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتے۔ اس نے بمشکل چینل والوں کو ٹالا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ ماہین کافی دنوں بعد کوئٹہ سے آئی تھی اور کافی کمزور نظر آ رہی تھی۔ وہ بہت بکھری بکھری سی تھی۔ اسے بھی پتہ چل چکا تھا کہ 2-3 ہفتے پہلے اس حبیس عادی اور عمر بھائی کے درمیان گھر کے سامنے مارا ماری ہوئی ہے۔ ماہین حریم کو مشورہ دے رہی تھی کہ یا تو وہ لوگ اب مکان تبدیل کر لیں یا پھر کوئٹہ ہی میں منتقل ہو جائیں۔
حریم اور مہین کے درمیان بات ہو رہی تھی جب حریم کے سیل فون پر کال کے سگنل آئے۔ اس نے اسکرین دیکھی، یہ عمر کی کال تھی۔ کل سے وہ 5-6 مرتبہ اسے کال کر چکا تھا۔ یقیناً وہ کوئی اہم بات ہی کرنا چاہتا ہوگا کیونکہ اس نے کبھی غیر ضروری فون نہیں کیا تھا، لیکن حریم کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے اسے سخت امتحان سے گزرنا پڑ رہا تھا، مگر وہ یہ امتحان دے رہی تھی۔ کال کے سگنل ختم ہوئے تو حریم نے فون ہی آف کر دیا۔ مہین نے دکھی لہجے میں کہا، آپی آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ ایسا تو غیروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ عمر بھائی تو اپنے ہیں، اپنوں سے بڑھ کر اپنے ہیں۔ وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی، اپنے ہیں اسی لیے تو ایسا کر رہی ہوں، انہیں مصیبتوں سے بچانا چاہتی ہوں۔ وہ اور آنٹی سمینا میری ذات سے جتنا دور رہیں گے اتنا ہی ان کے لیے اچھا ہے۔ آخری الفاظ ادا کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک پڑے۔ لیکن آپی اس طرح بھی تو انہیں تکلیف ہو رہی ہوگی۔ یہ تکلیف ان تکلیفوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو وہ ہماری خاطر جھیل رہے ہیں اور آئندہ جھیلیں گے۔ اسی دوران میں بہرحال گھر میں داخل ہوا تو وہ دونوں خاموش ہو گئیں۔ اس روز شام کو جب عمر کا فون آیا تو اس نے کال ریجیکٹ کر دی، اور پھر اس کے قریباً 1 گھنٹے بعد اس نے اپنے دل پر بھاری پتھر رکھ کر عمر کو ایک میسج بھی کر دیا۔ اس نے لکھا تھا، ویری سوری عمر، جس انداز سے آپ سوچ رہے ہیں میں نے اس انداز سے کبھی نہیں سوچا۔ یہ بہت بڑا جھوٹ لکھ کر وہ دیر تک غمزدہ اور گمسم بیٹھی رہی۔ وقت گزرتا رہتا ہے، آنے والے پلوں، دنوں اور برسوں میں ہمارے لیے کیا چھپا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وقت کے آنے والے دورانیے اپنے اندر ہمارے لیے کون سی خوشیاں اور دکھ چھپائے ہوئے ہیں۔ نہ ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے حالات، ہمارے واقعات اور ہماری زندگی کی کہانیاں کیا رخ اختیار کریں گی۔ ہاں، کہانیاں بدل جاتی ہیں، ان کے انداز اور مناظر بدل جاتے ہیں۔ عروبہ اور حریم کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان کی درد کہانی ایک کیا روپ اختیار کرنے والی ہے۔ یہ کہانی اس گھر اور اس گھر کے گرد و پیش سے نکل کر ایک اور سنسان مقام کا رخ کرنے والی تھی۔ کچھ واقعات انہیں ایک خاص سمت میں دھکیلنے والے تھے اور محصور کرنے والے تھے۔ اس دفعہ بھی تاریخ پر وکیل صفائی بیمار ہو گیا تھا اور عدالت نے 15 دن بعد کی ڈیٹ دی تھی۔ عدالت سے واپس آ کر عروبہ گمسم سی صوفے پر نیم دراز تھی۔ دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ یہ جمعہ کا روز تھا، عید الاضحیٰ کی آمد تھی۔ تہوار اپنے ساتھ خوشی کی ایک نادیدہ لہر لاتے ہیں، اور یہ لہر کسی نہ کسی حد تک غمزدہ لوگوں اور رنجور ترین گھرانوں پر بھی اثر کرتی ہے۔ تمام تر پریشانیوں کے باوجود بہریال اور مہین کے لیے عروبہ نے نئے کپڑے سلوائے تھے اور انہوں نے تھوڑی سی شاپنگ بھی کی تھی۔ مہین کی آمد کی وجہ سے گھر کے اداس اور دور و دیوار میں تھوڑی سی رونق بھی محسوس ہوتی تھی۔ زندگی ایسے ہی علام کی تاریکیوں کے درمیان اپنے لیے نیم روشن راستے ڈھونڈ کر لاتی ہے۔ کچن میں حریم دوپہر کا کھانا تیار کر چکی تھی۔ اس نے آ کر عروبہ سے پوچھا، لیکن عروبہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بولی، آپ لوگ کھا لو، میرا دل چاہا تو بعد میں کھا لوں گی، میں تھوڑی دیر سستا لوں۔ وہ صوفے پر سیدھی ہو کر لیٹی ہی تھی کہ بہریال اور مہین اندر آ گئے۔ بہریال نے عروبہ کی پائنتی کی طرف بیٹھ کر اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھ لیے۔ وہ اچھے موڈ میں دکھائی دیتا تھا۔ بولا، ماما دیکھیں، مہین بھی آئی ہوئی ہے، مجھے بھی پورا 1.5 ہفتہ کالج سے چھٹی ہے۔ اگر آپ اس دفعہ بھی سیر کے لیے نہ لے کر گئیں تو میں نے ٹنڈ کروا لینی ہے اور گلے میں منکوں کی مالا ڈال کر ملنگ بن جانا ہے۔ کہاں جانا چاہتے ہو؟ عروبہ نے تھکے تھکے لہجے میں پوچھا۔ کہیں بھی، لیکن لاہور میں نہیں، لاہور سے باہر، ذرا لمبی ڈرائیو پر۔ کیسی باتیں کر رہے ہو بہریال؟ عروبہ نے اسے ٹوکا۔ عید میں 5-6 دن رہ گئے ہیں، لاہور سے باہر جاؤ گے تو عید کیسے مناؤ گے؟ عید واپس آ کر منا لیں گے ماما، اس میں بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ عید سے پہلے سیر اور سیر کے بعد عید۔ آپ کو یاد ہے نا، ایک دفعہ چھوٹی عید سے پہلے ہم خالہ نادیہ کے فارم ہاؤس پر گئے تھے۔ عید سے 1 دن پہلے واپس آ گئے تھے اور چاند رات لاہور میں منائی تھی۔ فارم ہاؤس کے ذکر پر مہین بھی چونک گئی۔ ہاں ماما، اس دفعہ کیوں نہ فارم ہاؤس ہی چلے جائیں، لانگ ڈرائیو بھی ہو جائے گی اور ذرا چینج بھی مل جائے گا۔ زبردست بات کہی ہے مہین نے۔ بہریال فوراً بولا، یہ آئیڈیا مجھے بھی پسند آیا ہے۔ کیوں آپی، کیسا رہے گا؟ حریم بس ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ سجا کر رہ گئی۔ اس کے اندر جیسے سیر و تفریح کے لیے کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ لیکن پھر ایک دوسرا خیال اس کے ذہن میں آیا۔ اس نے سوچا،
اس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی ان کے گھر سے کتنی دور ہو گئی ہیں، جیسے مدت ہو گئی ہے مسکرائے ہوئے۔ اس نے دیکھا کہ بہرحال اور ماہین دونوں اس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور وہ جو صاف انکار کرنے جا رہی تھی اچانک بے ساختہ کہہ گئی، بھئی ماما سے پوچھ لو۔ عروبہ کو توقع نہیں تھی کہ حریم اس طرح نیم رضامندی ظاہر کر دے گی۔ وہ صوفے پر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ حریم کی نیم رضامندی دیکھ کر بہرحال اور ماہین مزید پرجوش ہو گئے۔ وہ زور دینے لگے کہ آج ہی تھوڑی سی تیاری کر لی جائے اور کل صبح وہ لوگ فارم ہاؤس کے لیے روانہ ہو جائیں۔ وہ جس فارم ہاؤس کی بات کر رہے تھے وہ کہیں آس پاس نہیں تھا، وہ ساہیوال سے 35-40 کلومیٹر آگے چیچا وطنی کے علاقے میں تھا۔ چھانگا مانگا کی طرز کا خوبصورت ایریا تھا اور کئی دیکھنے کی جگہیں تھیں۔ حالو یاور حیات کے بڑی بہن نادیہ شجاع نے یہ فارم ہاؤس بنا رکھا تھا۔ وہ کافی عرصہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں آفیسر رہی تھیں۔ وہ ساہیوال میں رہتی تھیں اور اکثر اپنے فارم ہاؤس پر آتی جاتی رہتی تھیں۔ ان کے شوہر کام کے سلسلے میں مسقط میں مقیم تھے۔ عروبہ نے شروع میں تو اس پروگرام سے اتفاق نہیں کیا، پھر اس کے دل میں بھی وہی بات آئی جو حریم کے دل میں آئی تھی۔ اس گھر سے چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھیں۔ ویسے بھی ان کے ارد گرد ٹینشن کا ماحول ہی تھا۔ دروازے پر ہونے والی ہر دستک پر یہی لگتا تھا جیسے کوئی نئی مصیبت آئی ہے۔ ایسے میں اگر 2-4 دن کے لیے وہ آؤٹنگ پر چلے جاتے تو شاید دل و دماغ پر سٹریس کم ہو جاتا۔ جب حریم کے بعد ماما کو بھی نیم رضامند دیکھا تو بہرحال اور ماہین مزید پکے ہو گئے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے خالہ نادیہ کو فون کر کے یہ تصدیق بھی کر لی کہ وہ آج کل فارم ہاؤس میں ہیں اور عید سے 1 دن پہلے ساہیوال واپس آئیں گی۔ ماہین بولی، ماما کیوں نہ ہم آنٹی سمینا کی فیملی کو بھی چلنے کی دعوت دیں۔ اس بات پر عروبہ اور حریم دونوں ہی سنجیدہ ہو گئی۔ عروبہ بولی، نہیں بھائی، اگر واقعی تم نے یہ پروگرام بنانا ہے تو پھر اس کو اپنی فیملی تک ہی رکھو، ان سے پوچھنے میں کیا حرج ہے، بہرحال نے کہا۔ نہیں بہرحال، حریم نے فوراً مداخلت کی، عمر بھائی آج کل ہسپتال میں بہت مصروف ہیں، آنٹی بھی بتا رہی تھی کہ گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ گفتگو کا رخ ایک بار پھر سفر کی پلاننگ اور وہاں قیام کے دورانیے کی طرف مڑ گیا۔ حریم چاہتی تھی کہ خالہ نادیہ کو زیادہ تکلیف نہ دی جائے اور پروگرام 2 دن سے زیادہ کا نہ رکھا جائے۔ شام تک ان لوگوں نے پروگرام کی تفصیل طے کر لی۔ ایک عرصے بعد یہ چھوٹی سی فیملی کہیں تفریح کے لیے نکلی تھی۔ اپنی مہران کار پر یہ لوگ علل صبح لاہور سے نکل گئے اور ہنستے بولتے 12 بجے دوپہر تک ساہیوال پہنچ گئے۔ ساہیوال سے چیچا وطنی اور پھر شجاع فارم ہاؤس تک پہنچنے میں انہیں 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگا۔ خالہ نادیہ ان کی آمد پر خوش تھیں۔ ان کے 2 روزہ قیام کے لیے ایک کمرہ پہلے سے تیار تھا، شاندار لگژری باتھ روم اور صاف ستھرے بیڈ اور روشن کھڑکیاں۔ عروبہ کچھ اداس ہو گئی۔ جب وہ پچھلی دفعہ یہاں آئی تھی تو امین بھی ان کے ساتھ تھے۔ کئی چھوٹی چھوٹی باتیں اسے یاد آئیں اور اس کی آنکھوں میں نمی ابل آئی، لیکن اپنی میزبان اور اپنے بچوں کی خوشی کے لیے اس نے اپنے دل کی کیفیت کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ حریم بھی کچھ اداس دکھائی دی، لیکن جلد ہی اس نے بھی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ خالہ نادیہ نے انہیں بتایا، ہمارے پرائیویٹ زو میں ایک بڑے جنگلی بلے اور سفید مور کے ایک جوڑے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مصنوعی سوئمنگ پول بھی بنوا لیا ہے میں نے۔ کیا سوئمنگ پول؟ بہرحال نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں بیٹا جی، اس کے علاوہ حریم بیٹی کے لیے اسپیشل بیر بھی بیریوں سے اتروائے ہیں میں نے، مجھے پتہ ہے یہ بڑے شوق سے کھاتی ہے۔ خالہ نادیہ حریم کی دلجوئی کی خاص طور پر کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حریم کتنے بڑے المیے سے گزری ہے، اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ عروبہ اور حریم نے کس طرح اس ظلم کے خلاف آواز بلند کر رکھی ہے اور انصاف کے حصول کے لیے اپنی سی کوشش کر رہی ہیں۔ شجاع فارم میں ان کا یہ 2 روزہ قیام بڑا خوشگوار رہا۔ انہوں نے دیسی کھانے کھائے اور گھومے پھرے بھی۔ عروبہ نے بھی پوری کوشش کی کہ بچے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح لیکن اپنے تفکرات سے نکلیں۔ عید سر پر نہ ہوتی تو شاید وہ 1-2 روز اور مزید وہاں ٹھہر جاتے۔ بہرحال انہوں نے تیسرے روز بے حد شکریہ کے ساتھ خالہ نادیہ سے رخصت چاہی اور صبح 8 بجے کے لگ بھگ لاہور کے لیے واپس روانہ ہو گئے۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ راستے میں ہڑپا کے کھنڈرات بھی دیکھتے ہوئے جائیں گے۔ گاڑی عروبہ ڈرائیو کر رہی تھی، حریم اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ وہ فارم ہاؤس سے قریباً 10 کلومیٹر آگے آ چکے تھے۔ یہ ایک ذیلی سڑک تھی، دونوں طرف گھنے درخت تھے، ٹریفک بھی زیادہ نہیں تھا۔ عروبہ سکون سے ڈرائیو کر رہی تھی۔ اچانک اسے سامنے سے ایک تیز رفتار سلور گاڑی آتی دکھائی دی۔ 2-3 لمحوں کے لیے عروبہ کی نگاہیں گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص پر پڑیں
اور اسے یوں لگا کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ایک نہایت تیز برقی رو دوڑ گئی ہے۔ یہ ایک بالکل غیر متوقع منظر تھا۔ اسے اپنی نگاہوں پر بھروسہ نہیں ہوا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر عدیل عرف عادی کو بیٹھے دیکھا تھا اور اسے یوں لگا تھا کہ اس نے بھی عروبہ کو دیکھ لیا ہے۔ عروبہ کا پورا جسم لرز اٹھا۔ اگلے 2-3 سیکنڈ میں اس کا یہ بدترین شبہ حقیقت میں بدل گیا کہ عادی نے بھی انہیں دیکھ لیا ہے۔ اس کا ثبوت عروبہ کو عقب نما آئینے میں نظر آیا۔ عادل والی گاڑی 50-60 میٹر آگے جا کر رک گئی تھی اور غالباً رکنے سے پہلے ہی اس نے یو ٹرن لینا بھی شروع کر دیا تھا۔ ہاں، گاڑی مڑ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ان کے پیچھے آ رہی ہے۔ اس دوران میں پہلو میں بیٹھی حریم نے بھی اپنی ماما کو چونکتے اور پھر وحشت زدہ ہوتے محسوس کر لیا تھا۔ کیا ہوا ماما؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ ہکلائی۔ اس کی نظریں بدستور عقب نما آئینے پر تھیں۔ حریم نے مڑ کر عقب میں دیکھا۔ اسے بھی سلور رنگ کی جیپ کی جھلک نظر آئی، لیکن وہ کچھ سمجھ نہ سکی اور ماں کا خوف زدہ چہرہ دیکھنے لگی۔ تب تک عروبہ نے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا تھا۔ کیا ہوا ماما؟ اب حریم اور باریال نے ایک ساتھ پوچھا۔ عروبہ کا چہرہ بالکل زرد ہونے کے بعد اب سرخی مائل ہو رہا تھا۔ یہ بہت برا ہوا ہے۔ وہ پیچھے آ رہے ہیں، عروبہ بڑبڑائی۔ کون ماما؟ حریم نے روحانسی ہو کر پوچھا اور دوبارہ مڑ کر عقب میں دیکھا۔ سلور گاڑی اب بھی واضح نظر آ رہی تھی۔ ایک دم اس کے دماغ میں بھی زبردست دھماکہ سا ہوا۔ اسے پتہ چل گیا کہ پیچھے آنے والی گاڑی کس کی ہے۔ اسے اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ عادی اور اس کے دوست تھے۔ وہ بڑی تیزی سے ان کے عقب میں آ رہے تھے۔ اب باریال اور ماہین بھی چونک گئے تھے۔ ماہین نے پوچھا، کیا ہوا ہے ماما؟ ہمارے پیچھے کون آ رہا ہے؟ وہی ایڈوکیٹ ریاض کا بیٹا، عروبہ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ اسے جیسے اپنی ہی آواز کہیں بہت دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ ماہین روحانسی ہو کر بولی۔ باریال بولا، آپی مجھے موبائل دیں، میں 15 پر کال کرتا ہوں۔ حریم نے سوالیہ نظروں سے عروبہ کی طرف دیکھا۔ عروبہ کی پوری توجہ ڈرائیونگ پر تھی۔ اس کے ذہن میں بس یہی سوچ تھی کہ وہ اس سنسان جگہ سے نکل کر کسی ایسے مقام پر پہنچ جائیں جہاں اور لوگ بھی موجود ہوں۔ پھر ہو سکتا ہے کہ عادی ان کا راستہ روکنے سے باز رہے۔ دوسری طرف شاید عادی بھی یہ بات سمجھ گیا تھا کہ اگر اس نے انہیں 3-4 کلومیٹر مزید آگے جانے دیا تو وہ نسبتاً بارونق علاقے میں پہنچ جائیں گے۔ اس نے اپنی گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی تھی۔ گاڑی کسی فریت کی طرح اچھلتی ہوئی ان کے قریب تر پہنچ رہی تھی، جیسے ایک ہی لقمے میں انہیں نگل جانا چاہتی ہو۔ عقبی نشست پر باریال نے حریم کے موبائل سے 15 پر کال ملانے کی کوشش کی، پھر نفی میں سر ہلانے لگا۔ کیا ہوا باریال؟ حریم نے پوچھا۔ شاید سگنل نہیں آ رہے۔ عروبہ کی نگاہیں سامنے شکستہ سڑک پر تھیں۔ او مائی گاڈ، اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ آگے ایک درخت گرا ہوا تھا۔ سائڈ پر تھوڑا سا راستہ تو نظر آ رہا تھا، تاہم وہاں سے گزرنے کے لیے انہیں گاڑی کی رفتار بہت آہستہ کرنی پڑتی اور ایک گھڑے سے بھی بچنا پڑتا۔ یقینی بات تھی کہ اسی دوران میں عادی ان کے سر پر پہنچ جاتا۔ عروبہ کی سمجھ میں اور کچھ نہیں آیا اور اس نے گاڑی کو دفتن بائیں جانب ایک کچے راستے پر موڑ دیا۔ رفتار چونکہ اب بھی تیز تھی، اس لیے کچے راستے پر آتے ہی مہران بری طرح اچھلنا شروع ہو گئی تھی۔ ماہین گھٹی گھٹی آواز میں پکاری، ماما دھیان سے۔ عروبہ کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا، اسے عادی اور اس کے ساتھیوں سے بچنا ہے۔ وہ بھی کمزور دل نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے نانا کہا کرتے تھے، پریشانی اور خطرے میں میری عروبہ کا دماغ زیادہ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے۔ انہیں ہمیشہ عروبہ پر فخر رہا تھا۔ اس کے نانا آرمی میں رہے تھے۔ انہوں نے عروبہ کو چھوٹی عمر میں ہی پیراکی سکھائی تھی، نشانہ بازی کی تربیت دی تھی، اور جب وہ مری جاتے تھے تو نانا اور نواسی کا سب سے محبوب مشغلہ گھڑ سواری ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے بے خوف رہی تھی، لیکن اب بہت سارا وقت گزر چکا تھا۔ نانا کو دنیا سے گئے تقریباً 30 سال بیت چکے تھے۔ اس سے کوئی 5 سال بعد ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں عروبہ کو اپنے والد اور والدہ کی ابدی جدائی جھیلنا پڑی تھی۔ عروبہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ دادا نے چھوٹی عمر میں ہی اس کی شادی کر دی۔ اپنے مہربان شوہر امین سرور کی رفاقت میں اس نے زندگی کے قریباً 22 برس گزارے، اور اب وہ اپنے اس جیون ساتھی سے بھی محروم ہو چکی تھی۔ شاید یہی اکیلا پن تھا جس کے سبب اپنے نانا کی شیر دل نواسی نے کبھی کبھی ڈرنا شروع کر دیا تھا۔ آج اس وقت بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔
اپنے 3 بچوں کے ساتھ وہ ایک انجان راستے پر ایک نامعلوم منزل کی طرف گاڑی دوڑا رہی تھی، اور اس کے تعاقب میں ایک شیطان پوری رفتار سے لپک رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، وہ دل ہی دل میں پکاری۔ تینوں بچے بار بار مڑ کر عقب میں دیکھ رہے تھے۔ کچے راستے کی دھول نے ان کے عقب میں گرد کا ایک بادل سا بنا دیا تھا۔ اس بادل کی دوسری جانب کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر یہ بات تو یقینی تھی کہ وہ لوگ بھی تعاقب کر رہے ہیں۔ ماما ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ماہین نے روحانسی آواز میں پوچھا۔ اس سے پہلے کہ عروبہ جواب میں کچھ کہتی، انہیں ایک زوردار دھچکا محسوس ہوا۔ ان کی اچھلتی کودتی مہران ایک موڑ کاٹتے ہوئے اچانک خطرناک زاویے سے دائیں طرف جھک گئی تھی۔ عروبہ کے سوا وہ سب ہی چلا اٹھے۔ گاڑی کا دایاں اگلا پہیہ ایک گھڑے میں چلا گیا تھا۔ گاڑی کو نکالنے کے لیے عروبہ نے 2-3 بار ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھایا۔ نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں نکلا کہ پہیہ تیزی سے گھوما اور اس نے بہت سا کیچڑ اڑایا۔ عروبہ نے ہراساں نظروں سے عقب میں دیکھا۔ گرد کے تبیز بادل میں سے ابھی تک سلور جیپ نمودار نہیں ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے اپنی طرف والا دروازہ کھولا اور پکاری، حریم، باریال، نکلو باہر۔ تینوں بچوں نے ماں کی ہدایت پر تیزی سے عمل کیا۔ انہوں نے گاڑی کو وہیں چھوڑا اور جھاڑیوں میں گھس گئے۔ عروبہ نے ماہین کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور آگے تھی۔ حریم اور باریال پیچھے آ رہے تھے۔ ماما ہم کہاں جائیں گے؟ باریال نے ہامتی ہوئی سانسوں کے درمیان پوچھا۔ پتہ نہیں، یہاں سے تو نکلے، عروبہ نے کہا۔ کبھی بھاگتے اور کبھی تیز چلتے ہوئے وہ قریباً 1/2 کلومیٹر آگے آ گئے۔ ہاردار شاہیں ان کے جسموں کو چھیل رہی تھیں، لیکن درد کا احساس نہیں تھا۔ وہ صرف دور نکل جانا چاہتے تھے۔ وہ ایک بلندی پر تھے جب حریم نے مڑ کر دیکھا اور دہشت زدہ آواز میں بولی، ماما وہ آ رہے ہیں۔ عروبہ نے بھی مڑ کر دیکھا۔ گرد کے بادل سے نمودار ہونے والی سلور جیپ ان کی مہران کے قریب رک گئی تھی۔ اس کے دروازے کھل رہے تھے۔ عادی اور اس کے 2-3 ساتھی باہر نکل رہے تھے۔ عروبہ کو یوں لگا جیسے وہ ایک مچھلی ہے اور اپنے بچوں سمیت ایک خطرناک شکاری کے جال میں پھنسنے والی ہے۔ اس نے بائیں جانب دیکھا، ادھر جھاڑیاں زیادہ تھیں اور جھاڑیوں کی پرلی طرف اونچے سرکنڈے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے ماہین کا بازو کھینچا اور پکاری، اس طرف۔ اس نے اب بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ تینوں بچے بھی بھاگنے لگے۔ شاہیں بری طرح ان کے چہروں اور جسم کے کھلے حصوں سے ٹکرا رہی تھیں، مگر وہ رفتار کم نہیں کر سکتے تھے۔ ہوا کے دوش پر دور افتادہ آوازیں تیر کر ان کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ وہ لوگ یقیناً پیچھے آ رہے تھے۔ ابھی فاصلہ زیادہ تھا، لیکن یہ دیر زیادہ نہیں رہنا تھا۔ بھاگتے بھاگتے ایک جگہ گیلی زمین پر ماہین کا پاؤں پوری طرح پھسلا اور وہ اندھے منہ گری۔ عروبہ والا موبائل فون ماہین کے ہاتھ میں ہی تھا۔ گرتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ سے نکلا اور ایک بارشی گھڑے میں جا گرا۔ رکنے یا موبائل کی تلاش کرنے کی مہلت کہاں تھی؟ ماہین کے اٹھتے ہی وہ پھر بھاگے اور 10-15 فٹ اونچے سرکنڈوں کے اندر گھس گئے۔ عروبہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ ایک نیم دائرے کی شکل میں بھاگ رہے ہیں۔ جو ہی وہ سرکنڈوں کی دوسری جانب پہنچے، انہیں خودرو پودوں اور جھاڑیوں کے درمیان اشوکا کے درخت بھی دکھائی دیے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ جگہ مکمل غیر آباد نہیں ہے۔ اور پھر عروبہ کو یہ اندازہ درست نکلا۔ اسے کچھ فاصلے پر ایک عمارت کے آثار نظر آئے جو درختوں میں گھری ہوئی تھی۔ کوئی ریسٹ ہاؤس لگتا ہے، حریم نے ہامتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ تیزی سے اس عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کے بدترین اندیشے حقیقت کا روپ دھار چکے ہیں۔ اس کا ثبوت ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی آوازیں تھیں۔ عادی اور اس کے دوست ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ درختوں میں گھری ہوئی یہ عمارت کافی کشادہ لگتی تھی۔ عمارت کے ارد گرد باؤنڈری وال ایک وسیع و عریض آہنی جنگلے کی صورت میں تھی، مگر اس جنگلے میں دروازہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ باریال نے ایک جانب انگلی اٹھائی اور ہامتی کانپتی آواز میں بولا، ماما وہ دیکھیں، وہاں سے جنگلہ ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ طویل جنگلے کے درمیان 2-3 فٹ کا ایک خلا تھا جس میں سے وہ گزر سکتے تھے۔ جھاڑ چنکار میں سے یہ خلا بمشکل ہی دکھائی دیتا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس خلا میں سے گزرے اور عمارت کے احاطے میں پہنچ گئے۔ آثار بتا رہے تھے کہ تعاقب کرنے والے اب سرکنڈوں میں پہنچ چکے ہیں۔ ان کی آوازیں مدھم تھیں، لیکن سنائی دے رہی تھیں۔ بہرحال الفاظ بالکل سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ عروبہ پکاری، کوئی ہے؟ مدد کرو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ اس ریسٹ ہاؤس کا بھی حصہ تھا۔ گراسی لان کو تراشا گیا تھا، مگر کچھ کاٹ کباڑ بھی نظر آ رہا تھا۔ ایک طرف لوہے کے بڑے بڑے زنگ آلود پائپ اور دوسری طرف کچھ تعمیراتی سامان پڑا تھا۔ ایک کمرے کے عقبی دیوار میں ایک چھوٹا سا آہنی دروازہ دکھائی دیا۔ عروبہ نے اس آدھ کھلے دروازے کو دیکھا اور بچوں سمیت تیزی سے اس میں داخل ہو گئی۔
چند قدم آگے تنگ سیڑھیاں تھیں جو کسی تہہ خانے میں اتر رہی تھیں۔ کوئی ہے؟ روبا نے ایک دفعہ پھر پکارا۔